بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے رمضان المبارک کا خاص تحفہ۔ خواتین اور رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 23، رمضان المبارک اور قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 29۔ ترجمہ: یہ کتاب جو ہم نے تم پر اتاری ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ہماری مسلم خواتین سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ دوسرے اعمال کے بالمقابل قرآن کریم کی تلاوت، حفظ، اس میں غور و فکر اور اس پر عمل کرنے میں کتنا زیادہ اجر ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف یہی ارشاد کافی ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن سے تعلق اور لگاؤ پیدا کرنے کے لیے ماہ رمضان اہل قرآن کے لیے ایک قیمتی اور سنہری موقع ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ ترجمہ: ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ کتنی بہترین اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری خواتین ماہ رمضان کو امت کے دستور منہج یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ گزاریں، جو اللہ کی مضبوط رسی، کھلی روشنی، شفائے کامل، اپنے تھامنے اور پیروی کرنے والے کے لیے بچاؤ اور نجات ہے۔ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، جس کی اصلاح کی جائے۔ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے اور بار بار دہرانے سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ صرف صالحین ماہ رمضان میں نماز وغیرہ میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، چنانچہ رمضان کی آمد اور امام زہری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، رمضان دراصل قرآن کی تلاوت کرنے اور کھانا کھلانے کا نام ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ رمضان میں حدیث کی قرأت اور علمی مجلس کو چھوڑ کر صرف قرآن پڑھنے میں منہمک ہو جاتے تھے۔ ہماری بعض خواتین ریڈیو، تلاوت کی کیسٹیں اور مسجد میں نماز تراویح کے اندر تلاوت قرآن سن لینے پر اکتفا کر دیتی ہیں اور خود قرآن نہیں پڑھتی۔ یہ بہت بری جہالت ہے، کیونکہ قرآن مجید کو مصنف سے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور وہ نیکی 10 گنا برابر ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ بہاوالہ صحیح جامع حدیث نمبر 6345۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کو مصحف سے پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، اس لیے کہ مصنف کے اندر دیکھنا بھی ایک مطلوبہ عبادت ہے، نیز دیکھ کر پڑھنا پڑھنے اور دیکھنے دونوں کو شامل ہے۔ تلاوت قرآن کے آداب: نمبر 1، نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا۔ نمبر 2، حضور قلب، خشوع اور اس کے معنی میں غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرنا۔ نمبر 3، حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہونا، باوضو ہو کر تلاوت کرنا۔ نمبر 4، گندی جگہوں مثلا بیت الخلاء وغیرہ میں تلاوت نہ کرنا۔ نمبر 5، تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نمبر 6، اچھی آواز اور ترنم سے پڑھنا۔ نمبر 7، ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ نمبر 8، آیت سجدہ کے پاس سے گزرتے وقت سجدہ تلاوت کرنا۔ رمضان میں 1 سے زائد دفعہ قرآن ختم کرنے کے لیے روزانہ تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی کسی متعین صورت کو یاد کرنے کے لیے اس کی آیت کو دنوں پر تقسیم کرنا۔ جو آیت یاد کی جائے ان کی مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ معنی کی پہچان آیت کے یاد ہونے کے لیے معاون اور مفید ہوتی ہے۔ ہر روز یا ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن مجید یاد کرنا اور اس کی تفسیر کا جاننا۔ اور اگر گھر کی تمام خواتین کے درمیان اجتماعی شکل ہیں تو یہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ اس سے ایک دوسرے کو جرت اور ترغیب ملتی ہے۔
قرأت کو اچھا اور مضبوط بنانے کے غرض سے قرآن مجید کے ریکارڈڈ شدہ کیسٹوں سے مدد دینا تاکہ حفظ، تجوید اور تفسیر تمام چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہو جائیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ سعودی عرب میں علم بحوث کی مستقبل کمیٹی کے چند فتوے۔ سوال: خواتین کی ریکارڈ شدہ تلاوت سننے کا حکم؟ جواب: عورت کے لیے تو جائز ہے، اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو مرد کے لیے بھی جائز ہے۔ سوال: کیا خواتین کے لیے فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں مردوں کی طرح جوہری قرأت کرنا جائز ہے، یا کہ وہ سرے قرأت کے ساتھ نماز پڑھیں؟ جواب: اگر کوئی عورت گھر میں تنہا ہو یا اپنے محرموں کے ساتھ ہو یا صرف عورتوں کے ساتھ ہو تو وہ جوہری قرأت کر سکتی ہے۔ اسی طرح مردوں سے خالی گھر میں عورتوں کو نماز پڑھانے والی عورت بھی بلند آواز سے قرأت کرے گی، لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ میں نماز پڑھ رہی ہو جہاں اس کے آس پاس موجود اجنبی مرد کی اس کی آواز سن رہے ہوں تو بلند آواز سے قرأت نہ کرنا افضل ہے۔ سوال: غیر مسلم کو قرآن مجید اور اس کا غیر عربی ترجمہ دینے کا کیا حکم ہے؟ جواب: ترجمے کا پہلو کو غالب سمجھ کر غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ دینا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔